کہ ریپ جو ہے وہ صرف مرد ہی کرتا ہے؟ بالکل پاکستان میں تو اگر یا جسٹ ملٹیپل ایگزامپلس کہ عورتیں بھی ریپ کرتے ہیں، کہ اگر عورتوں کی حکمرانی یا فیمیل ڈومیننسی یا فیمیل ایکوالٹی اتنی ہی ریسپیکٹیبل یا ایک عورت کا رائٹ ہوتا تو 1,24,000 پہ نمبر آئے، کوئی بھی فیمیل نہیں تھی. جیسے اگر آپ وراثت کے اندر جو ایک حصہ دیا گیا وہ اسلام نے دیا، ٹھیک ہے، اسلام نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ پھر ہمیں اگر ہم ایکول ہوتے تو ہمیں پورا حصہ دیا جاتا، آدھا نہیں. السلام علیکم. لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رب نواز، اور خدا کی ایک خوبصورت ترین تخلیق ہے جس کو لے کے اس معاشرے کے اندر کہیں پہ پازیٹیو اور کہیں پہ نیگیٹیو بہت ڈفرینٹ طرح کی آئیڈیالوجیز گردش دارن. اسی کانسیپٹ بلیو آف فیمنزم کو لے کے ڈفرینٹ طرح کی آئیڈیالوجیز اس معاشرے میں جاگرن، اور اسی ٹاپک کے اوپر ایک ڈیپ ریسرچ کرنے والے اور ایک انتہائی خوبصورت کتاب جس کا ٹائٹل ہے میں فیمنسٹ کیوں ہوں. ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں مسٹر احسن بوتلہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ وہ بھی پرٹیکولر فیمنزم سے ریلیٹڈ، رائٹ؟ جی اور فیمنزم ایک اتنا بڑا اور اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز گردش کرتی ہیں، بالکل کلچر کے مطابق، ریلیجن کے مطابق، پرسنل اسکول آف تھاٹ کے مطابق، پرسنل آئیڈیالوجیز کے مطابق، ڈفرینٹ حوالے سے ہر انسان کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ فرق ہے فیمنزم کو لے کے. ایسے ہی ہے بھی. مجھے سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے فیمنزم کا جو ورڈ ہے وہ کس طرح سے آپ کے پاس کس طرح سے یہ ورڈ انٹروڈیوس ہوا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فیمنزم بھی کوئی چیز ہے اس دنیا میں؟ جی فیمنزم کا جو ورڈ ہے وہ مجھے سب سے پہلے ایک بلاگ کے اندر میں نے پڑھا تھا، اس میں اس کا ذکر کیا گیا تھا. اس سے پہلے تک مجھے نہیں پتہ تھا کہ فیمنزم کس بلا کا نام ہے. تو ایک بلاگ تھا جس کے اندر یہ ورڈ میں نے پہلی دفعہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد مجھے کیورسٹی ہوئی اور میں نے کہا کہ اس کے اوپر مجھے مزید ریسرچ کرنی چاہیے، مجھے پڑھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز. تو کوشش کی. اس کے اندر میری ولسٹن جو ہیں ولسٹن کرافٹ ایک جن کا نام میں آتا ہے فیمنزم میں سب سے پہلے، تو ان کو میں نے پڑھا. پھر میں نے جو ہے سیمون ڈی بووا کو پڑھا. یہ وہ خواتین ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے موجودہ شکل ہے فیمنزم کی، یہ اس کی پائنیئر سمجھتی ہے. تو We can't call they are the father of something, they are the mother of feminism. Mother of feminism. Then again feminism ہے نا، تو ہم نے mother of feminism ہی گئے نا. تو پھر میں نے ان کو پڑھا. اس طرح پھر جو اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں جیسے آپ نے بتایا، تو اس کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس پائی جاتی ہیں، جیسے لبرل فیمنزم ہے، جیسے مارکسسٹ فیمنزم ہے. اچھا، یہ کانسیپٹ جو ہے کیا یہ صرف ہماری اس سوسائٹی میں ہے؟ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ فیمنزم کا کانسیپٹ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ اف آئی بلیو کہ اگر ایز یو ہیو مینشن دا نیم آف دا پیپل، تو آف دا مدرز آف دا فیمنزم، تو وہ سب تو دے ور لائک امیریکنز اور برٹش اور گریک، رائٹ؟ تو اگر یہ سین ہے تو آئی تھنک کہ یہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، میل شاونزم کا، میل ڈومیننسی کا پوری دنیا میں مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تو پوری دنیا میں مسئلہ ہے اور ابھی بھی مسئلہ چل رہا ہے. ریئلی تھنک کہ یہ مسئلہ ہے میل ڈومیننسی؟ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت ساری جو خواتین ہیں وہ سفر کرتی ہیں. اب سفر وہ کس طرح سے کرتی ہیں؟ وہ ڈفرینٹ فارمز میں کرتی ہیں. ایک جو سفر ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک تو ہمارے یہاں نا بیہیویئرز ہیں، مطلب میرا ایک بینگ ہے، ہیومن بینگ جو بھی ایک بیہیویئر ہے، میں میل ہوں، ٹھیک ہے، ایک فیمیل ہے، اس کا ایک بیہیویئر ہے.
اب وہ کسی بھی حوالے سے ٹاکسک ہو سکتا ہے. اب اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک مرد نے یہ کیا تو غلط کیا, ایک عورت نے کیا تو غلط کیا, ٹھیک ہے. جہاں پہ تو ہم اس کو ایگری کرتے ہیں, اور سے یہ ہیومن نیچر کے ڈرا اور جی, تو اس میں دونوں کو ہم کہہ دیں گے کہ جی اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ کیا. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ وہاں آتا ہے جب ایک جو جینڈر ہے, جو کہ فیمیلز ہیں, ان کے اگینسٹ کرائمز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل جو ہے ان کو مارا جاتا ہے آنر کلنگ کے نام پہ. فار ایگزامپل ان کو ریپ یہ جاتا ہے. فار ایگزامپل اچھا ابھی یہ جو سارے کرائمز ہیں نا, اب یہ جتنے بھی آپ کرائمز ہیں ان کی اگر آپ لسٹ بنائیں, ان میں ڈومیسٹک وائلنس کو بھی ایڈ کر لیں, ان میں ریپ کو بھی ایڈ کر لیں, اس کے اندر آپ جو ہیں وہ جتنے بھی مرڈرز ہیں, فیملی سائڈ کے جتنے بھی انسیڈنٹ, ان کو اگر ایڈ کریں گے نا, تو یہ سارے جو ہے نا یہ عورتوں کے خلاف ہمیں ایک جو پیٹریارکل ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کی وجہ سے ایک پاور مردوں کو ملی ہے اور وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں. یہ جو گیم ہے نا, یہ ساری پاور ٹھیک ہے, جو کہ پیٹریارکی سوسائٹی پیٹریارکی کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب مسئلہ آتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کے ساتھ اتنی صدیوں سے یہ جو سسٹم ہے نا وہ اس کو اپریس کر رہا ہے, اور بینیفیشری جو ہے اس کا مرد ہے, کہ مردوں کے اوپر بھی جو بہت ایک ایکسٹرا قسم کا برڈن اس پیٹریارکل جو سٹرکچر ہے اس نے ڈالا ہوا ہے, تو اس کو بھی آپ ایک انسان اس طرح سے سمجھیں کہ اس کے اندر بھی فیلنگز ہیں. ایک ماچو میل, الفا میل کا جو کنسیپٹ ہے, الفا میل, یہ بس یہ اس سو کولڈ جو جس کو ہمارے ٹپیکلٹی کے اندر مردانگی کہتے ہیں نا, اس کا یہ اس کا پرو ورژن ہے الفا میل. اور یہ بھی شروع سے چونکہ اس کی اس طرح سے کنڈیشننگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی جو مرد ہیں وہ اپنے آپ کو پھر بڑے ہوتے ہوتے تک ماچو بنانے میں لگے رہتے ہیں, اور اسی بیسس پہ پھر وہ آنر کلنگ کرتی ہیں, اسی بیسس کے اندر وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. آنر کلنگ سے یاد آیا, یو جسٹ مینشن کہ فیمیل کی یہ جو ایجنڈاز ہیں جس کے اندر آنر کلنگ ہے, ریپ کیسز ہیں, اس طرح کی ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہیں. وٹ ڈو یو بلیو, یو آر اے فیمنسٹ, یو ساؤنڈس لائک اے گڈ فیمنسٹ, تو ریپ کیسز جو ہیں وٹ از یور اسکول آف تھاٹ کہ ریپ جو ہے وہ صرف مرد ہی کرتا ہے؟ بالکل, پاکستان میں تو اگر یا ملٹیپل ایگزامپلس کہ عورتیں بھی ریپ کرتے ہیں. چلیں ایسا ہوتا ہوگا, لیکن جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر آدمی ریشو اگر دیکھیں تو ایگزیکٹلی ریشو اگین میں وہی بات یہاں پہ وہی مطلب ایک یہ کروں گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا مرد اور عورت کی, تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کام ہے وہ عورت نے کیا ہی نہ ہوگا, کیا ہوگا, نو ڈاؤٹ کیا ہوگا. پر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فیمیل کے رائٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان فیمیل کے بھی رائٹ کی بات کری جا رہے ہیں جو آلریڈی مطلب سوسائٹی کے اندر کہہ لیں کہ شر پھیلا رہی ہیں یا کرائم کریٹ کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے, ہر طرح کی کمیونٹی کے اندر ظاہر ہے کہ جینڈر میں ہر طرح کے روا سے رہے. اور دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انٹرنلائزڈ مسوجنی, وہ خواتین میں بھی بہت پائی جاتی ہے, اس کی بیسس پہ وہ بہت ٹاکسک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایسا مطلب کام کرتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ انہوں نے جو ہے نا کس طرح سے کر دی ہے. تو وہ تو ہے. اور میں اگر اپنی بات کروں تو میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ خواتین بہت زیادہ مطلب مجھے ان کی طرف سے کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے. ایک تو وہ جو کہ ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کی ہیں, ایک وہ بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ جو فیمنزم کی بات ہے یہ تو کر ہی عورت سکتی ہے, ایک میل فیمنسٹ ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری جو اسپیس ہے یہ بھی آپ لینے آ گئے ہیں, اس پہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس پہ بھی آپ ہمیں بھاشن دیں گے کہ جناب یہ نہیں صحیح اور وہ نہیں صحیح. تو بینگ اے میل فیمنسٹ مجھے ان سے بھی یہ چیزیں سننی پڑتی ہیں, اور پھر مجھے ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ کچھ آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے, آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی میرا کوئی پرپس آپ کی اسپیس لینا ہے, آپ ظاہر ہے نہ ہی کرینٹ لینا ہے. بینگ اے الائی میں اس کے اوپر کر رہا ہوں, اور میرا جو بینگ اے میل فیمنسٹ
زیادہ بات کرنے کا پرپز ہے نا وہ یہ ہے کہ میں میلز پہ فوکس کروں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک ہمارے میلز کی جو ایک مینٹیلٹی ہے اس کو تھوڑا سو کولڈ مردانگی اینڈ فلیکسیبلٹی آف ہیومینٹی یہ نہیں لائیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ مطلب اتنی جلدی چینج نہیں ہوں گی. اور جب ایک میل بات کرے گا تو شاید جو دوسرے میلز ہیں اس کے الائز ہیں وہ شاید اس کی بات تھوڑی سن لیں. تو پھر اگین میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے کوئی انقلاب تو لانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ میں کوئی کسی ایجنڈے میں کام کر رہا ہوں, اپنے حصے کی شمع تو جلائیں. نہ مجھے کوئی فنڈنگ میں, ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی کہ آپ کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے تو اس میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو فنڈنگ ملتی ہے, آپ کس این جی او کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہیں وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کون سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ اوکے لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ فیمنزم ان اسلام. یو ہیو ریسرچ آن دس تھنگ, آپ نے پورا اسٹڈی کیا ہے, آپ نے گوروں کی کتابیں پڑھی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ نے ریلیجن کے اندر بھی عورت کی حیثیت کیا ہے, عورت کا مقام کیا ہے, عورت کی بیوٹی کیا ہے, آپ نے اس کو بھی اسٹڈی کیا ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اسلام جو ہے وہ ایک فیمنسٹ ریلیجن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل, اسلام ایک فیمنسٹ ریلیجن ہے. اسلام نے رائٹس دیے ہیں جو عورتوں کو, وہ اگر آپ پہلے اس طرح سے نہیں تھے, جیسے اگر آپ وراثت کے اندر جو ایک حصہ دیا گیا وہ اسلام نے دیا, ٹھیک ہے, اسلام نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ پھر ہمیں اگر ہم ایکول ہوتے تو ہمیں پورا حصہ دیا جاتا, آدھا نہیں. وہ اس میں اگر آپ There is another debate. جسٹیفیکیشن دیکھیں تو وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے کہ عورت کو جو ایک آدھا حصہ دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے ذمے اس کا جتنا بھی دل لگایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے والدین اور پورا گھر, ہاؤس ہولڈنگ رسپانسبلٹی پوسٹ میں کہ مرد کے ذمے ہے, تو اس لیے عورت کو جو ہے اس سے آدھا حصہ جو ہے نا وہ ملے گا. لیکن ستم ظریفی تمسن یہ ہے نا کہ یہاں پہ وہ آدھا حصہ پہ نہیں ملتا, یہ ظلم. ہاں, اب یہاں پہ پرابلم ہوتا ہے. وہ تو چلے سوشل پوائنٹس ہیں, ہم لاجیکل اور ایکچولی جو کانسیپچول اسٹڈیز ہیں ان کے اندر جو ہمارے رولز اور لاز فکس ہیں, چاہے وہ مذہب کے اندر ہوں, چاہے وہ ہمارے معاشرے کے قانون کے اندر, ہم ان کو ابھی ڈسپاؤ کا. میں ابھی دیکھیں نا وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو اسلام کو نا بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے, وہ اس طرح سے فار ایگزامپل یہاں پہ جو ایک انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے ریلیجن کی وہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ کہتا ہے کہ عورت گھر میں رہے اور مرد باہر. اسی طرح جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ گھر میں رہنا, اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ بزنس وومن تھی, بزنس وومن, تو اگر آپ شی واز دا لیڈ بزنس وومن. ہاں, تو وہ اتنا مطلب اس زمانے میں انہوں نے اس طرح سے بزنس کیا, بلکہ جو ہمارے پروفٹ تھے ان کو ان کے ساتھ اگر یہاں پہ بڑا سمپل ہے ان لوگوں کے لیے, مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس چیز کے اندر واقعی یہ ہوتی نا کہ صرف گھر تک ہی کنفائن کرنا ہے تو وہ اور نہ تھی ان کو ضرور منع کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کم از کم آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں کیا, صحیح ہے. تو یہ کہ ہمارا مذہب یہ سبق ہی نہیں دیتا, وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو میں اب علماء تو نہیں کہوں گا لیکن چلیں مولوی حضرات کا ورڈ یوز کرتے ہیں, انہوں نے اس طرح مطلب چیزیں جو ہیں وہ مذہب کو بیان کیا ہے. مذہب کو نا اس ٹائم پہ ان ویری سمپل ورڈس, مذہب کو اس ٹائم پہ بہت ہی کند ذہن, مشقت, تکلیف دینے والی ایک چیز بنا دیا ہے کہ اگر یہ مشکل سے کرو گے تو تمہیں ثواب ملے, ادروائز یو آر آؤٹ آف دا مذہب, آؤٹ آف دا اسلام. بہت زیادہ ہمارا اسلام جو ہے دیٹ از وے ٹو لبرل, اتنا لبرل دین ہے یہ, اتنا لبرل دین ہے, اور ود ویلیوز. اس کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ ود ویلیوز ایک لبرل ریلیجن ہے. مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ, اف آئی بلیو اف ہولی پروفٹ وڈ بی ان دس ٹائم, تو وہ ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ کی بہت سی چیزوں کو سپورٹ کرتے, کیونکہ وہ ہیومن ایفرٹ کے اندر, ہیومن ریس کے اندر ہمیں ہیلپ کر رہی ہے. تو آسانی پیدا کرنے کا نام دین ہے, انہوں نے مشکل بنایا. لیکن یہ بس یہی مسئلہ ہے نا, اب یہ آگے نہیں چلنا چاہتا, تو مطلب یہ پورا کا پورا ایک ہی کانسیپٹ موجود ہے, ایجنڈا ہے پورا. ہاں, اس پہ اس لیے آپ یہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے جب فیمنزم کی بھی بات کی جاتی ہے نا, کہ میں نے اپنی بک میں یہ لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ
کوئی اینٹی ریلیجن قسم کی ایک فلاسفی ہے جو کہ ریلیجنس کو نہیں مانتا. بٹ اگین میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایکوٹی کی جو آپ نے بات کی نا کہ یہاں پہ ڈیبیٹ کراتی ہے ایکوٹی ورسز ایکوالٹی. اب ایکوٹی کیا ہے؟ ایکوٹی یہ ہے کہ جو ایک فیمیل ہے تو اس کی کچھ اسپیسیفک جو کہہ لیں کہ چلیں بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں میلز کے ساتھ، تو ان کو اس حساب سے آپ ٹریٹ کریں، ان کو اس حساب سے جو ہے وہ جو ان کے رائٹس بن رہے ہیں وہ دیے جائیں. ٹھیک ہے جی، ہم نئی ایکوالٹی کی بات کرتے، بٹ الٹیمیٹلی ایکوٹی جو ہے ایکوالٹی کو ہی لیڈ کرتی ہے جا کے. یہ ایکوالٹی سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہتر. ٹھیک ہے، اگر یہ چیز آ جائے گی تو جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک جسٹس. آپ دیکھیں نا، ایکوالٹی از کہ برابر برابر چیزیں. ایکویٹی از جو پھول جس گارڈن کا ہے اس کو اس گارڈن میں لگاؤ. لیکن چیز جس جگہ پہ فکس ہوتی ہے تو وہ زیادہ خوبصورت چیز ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آپ جو ایگزامپلز دے رہے ہیں وہ پھول اور وہ ظاہر انسانوں کا تھوڑا آپ میٹر لاتے ہیں، لیکن فور دا انڈرسٹینڈنگ آف دا ایکویٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کی دنیا ہے نا جس میں ہم اے آئی کے اندر رہ رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، تو اس میں نا اب وہ جو ایک ٹپیکل ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ مرد جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ یہی کام کرے گا اور یا عورت جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد یہ گیم جو ہے نا یہ دماغ کی زیادہ ہو گئی ہے. جو جس کا دماغ زیادہ اسٹرانگ ہوگا نا وہ مطلب چیز وہ آئے گا. تو اب اس سے اتنا وہ فرق نہیں پڑتا. مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا نا اب اس ڈیبیٹ سے نکل آنا چاہیے. اور وہ اسکول ڈیبیٹ یہ اس وجہ سے بھی کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ عورت کو آپ نے مکمل گھر پہ کنفائن کرنا ہے اور مرد کو باہر رکھنا ہے، تو یہ پھر برڈن مرد پہ بھی بہت زیادہ ہے اس چیز کا. تو احسن، آپ آڈینس کو اگر یہ سمجھانا چاہیں واٹ از ایکچولی دا کانسیپٹ آف فیمنزم از اکارڈنگ ٹو یور ریسرچ، اکارڈنگ ٹو یور نالج، ود ایوری اسکول آف تھاٹ، لائک گورے کا اسکول آف تھاٹ، ریلیجن کا اسکول آف تھاٹ، ہمارے یہاں کا اسکول آف تھاٹ، ان سب چیزوں کے اوپر آپ نے ڈیٹیل اسٹڈی کیا ہوا ہے. آلدو یو ہیو رائٹ اے ڈیٹیلڈ بک آن دیٹ، لیکن ان سمپل ورڈس کہ آپ کے اکارڈنگ فیمنزم کیا ہے اور کیا یہ ایک پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے اس سوسائٹی کے لیے یا پوری دنیا کے اندر جتنا بھی نظام ہے یا فیمیل جینڈر کے لیے یہ ایک پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے؟ اس فیمنزم ہے کیا؟ بالکل یہ پازیٹیو ہے سب سے پہلے تو. اور اس میں یہ ہے کہ جو بیسک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ فیمنزم جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مرد اور عورت دونوں کو انسان سمجھیں. جب آپ ان کو انسان سمجھیں گے، عورت کو بھی ایک انسان سمجھیں گے، اس کو ایک پراپرٹی کے اس میں نہیں لے کے آئیں گے کہ میرا حق ہے، میری مرضی سے یہ کرے گی وہ کرے گی، ٹھیک ہے، یا اس کو بہت سارے رشتوں کے اندر نہیں باندھیں گے، تو آٹومیٹیکلی جو ہے اس کی چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ بہتر شروع ہو جائیں گی. مرد کی میں نے اس لیے کہا، یہ جو آپ نے بک لکھی دیٹ از ویری بیوٹیفل. میں فیمنسٹ کیوں ہوں، تو اس کا الٹیمیٹ ایجنڈا کیا تھا؟ آپ آڈینس کو یہ بک پریزنٹ کر کے کیا سکھانا چاہ رہے تھے؟ مطلب آپ کا اس کے پیچھے کور پرپس کیا تھا؟ سب سے پہلا جو کور پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ فیمنزم کے والے سے نا مسکنسیپشنس آئی رہتی ہیں، جیسے کہ جی یہ اینٹی ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، یا یہ مردوں کے خلاف ہے، یا یہ کہ جی جو ہے نا یہ عورتوں کی حکمرانی چاہتے ہیں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ یہ عورتوں، یہ شر پسند عورتیں جو ہیں ان کا ایک گروپ ہے، یہ ہے، یا یہ بس ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی خراب کر، یا یہ مطلب نا کو خراب کر رہے ہیں، یہ ان کو زبردستی باہر نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان مسکنسیپشنس کو میں نے کوشش کی کہ میں ایڈریس کروں، ان کے اوپر بات کروں. جیسے اگر فار ایگزامپل کہ جو یہ چیز ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی حکمرانی آ جائے، فیمنزم یہ چاہتا ہے، تو فیمنزم یہ نہیں چاہتا. فیمنزم مطلب کیسے یہ کہہ سکتا ہے ایک فیمنسٹ؟ میں اگر اپنی بھی بات کروں کہ یہاں پہ ایک میل ہے اور یہاں پہ فیمیل ہے، لیٹس سپوز ایسی سچویشن ہے، تو میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو لے کے اوپر کر دوں اور اس کو نیچے کر دوں؟ چلیں اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز کہ مطلب آئی ایم گوئنگ ٹو
آئی ایم اپ ود اے اسٹیٹمنٹ, تو آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر عورتوں کی حکمرانی یا فیمیل ڈومیننسی یا فیمیل ایکوالٹی اتنی ہی رسپیکٹیبل یا ایک عورت کا رائٹ ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر آئے, کوئی بھی فیمیل نہیں تھی. ہاؤ یو کین سی, اور وہ پیغمبر کیوں آتا ہے؟ ایک معاشرے کے اندر نئی آئیڈیالوجی کو لیڈ کرنے کے لیے, بالکل ایسی ایک نئی کانسیپچولائزیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. سو واٹ از یور اسٹیٹمنٹ آن دیٹ؟ دیکھیں اب اس پہ تو میں کیا ہی کہوں, یہ ایسی چیز ہے. It means what I believe. I don't want to give you a tough time, but the point is ان باتوں سے ہمیں کیا یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ عورت کو مرد کے برابر ہونا چاہیے, تو معاشرے کے اندر زبردستی وہ چیز پورٹرے کرنا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر ہم لاجیکل تھنکنگ کے اندر یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں, اچھا یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں کہ اگر 1,24,000 میل پیغمبر ہیں, اٹ مینس کہ میل اور فیمیل کبھی خدا نے ایکول بنائے ہی نہیں ہیں, ان دونوں کے فنکشنز رکھنے ہیں, بٹ بوتھ آر ہیومن ایز یو جسٹ سیڈ. اگر ہم یہ مان بھی لیں نا, آپ کی اس لاجک کو مان بھی لیں, پھر بھی جو ایکسپلوٹیشن ہے کسی بھی والے سے, وہ تو بالکل غلط ہے. آنر کلنگ بالکل غلط ہے ہر لحاظ سے. تو میں بینگ اے فیمنسٹ کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے بھائی, آپ وہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے, ابھی ہم پاکستان جو ہے نا وہ اس ٹائم ورلڈ جینڈر گیپ انڈیکس پہ دنیا میں سب سے آخری نمبر پہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو ڈیبیٹ ہم پہلے کر رہے تھے کہ جی ایسے ایکول ہو اور نہ ہو اور یہ اور وہ سارا, وہ تو ہم آلریڈی پہلے کہہ چکے ہیں کہ جینڈر رولز ہیں, اگر ہم ان کو پھر اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو جیسے آج کی دنیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کافی اس پہ آگے تھوڑا سا اس سے نکل لے. دیٹس دا لاجیکل تھنگ نا, کہ وہ لاجیکل چیز ہے, کم از کم وہ لاجک سمجھ آ رہی ہے. سو تھینک یو احسن, تھینک یو سو مچ, آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے بہت اچھا لگا. سو جی ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن, جو کہ ایک سمپلی ڈسکشن نہیں تھی. وی try to make it in a very cool way, in a very positive way, but ultimately the purpose of this episode, purpose of this podcast یا احسن کو بلانے کا جو ہے, ہمارے اتنے رسپیکٹیبل گیسٹ کو بلانے کا پرپز یہ تھا کہ انہوں نے ایک ڈیٹیل ریسرچ کی ہے اس کانسیپٹ کے اوپر. سو فیمنزم بیسیکلی کیا ہے وہ آپ نے ان سے سنا. سو ٹرائی ٹو ریسپیکٹ ایوری human, try to respect every gender the way you want to be treated. تو انشاءاللہ اسی طرح نئی ویڈیوز کے ساتھ, نئے ایپیسوڈس کے ساتھ, نئے ٹیبوز کو توڑتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا.